آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ اگر آپ کہہ لیں کہ میرے فیوریٹ ایک صوفی بزرگ اور ہستی کا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ بلخ کے بادشاہ تھے، حکمرانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند اشاروں کو پا کر تمام عیش و عشرت کو ترک کر دیا اور راہ خدا میں وہ مصیبتیں، وہ مشقتیں اٹھائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ یہ تذکرہ ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادھم بیت المقدس پہنچے اور آنکھ بچا کر انہوں نے کوشش کی کہ جب مسجد تمام نمازیوں سے خالی ہو جائے، ہر ایک شخص نماز ادا کر کے وہاں سے چلا جائے، تو کسی طرح یہ سب سے نظر بچا کے وہاں چھپ رہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک چٹائی میں، ایک صف میں جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے، لپیٹ لیا، اور لپیٹ کر اس طرح سے ایک کونے میں دبک کر لیٹ گئے کہ کسی کو ان کی موجودگی کا علم نہ ہو، کیونکہ چاہتے تھے کہ مسجد کے منتظمین ان کی یہاں موجودگی سے بے خبر رہیں تاکہ انہیں نکال نہ دیا جائے، کیونکہ مسجد کے نظم و ضبط کا یہ حصہ تھا کہ ایک مقررہ اوقات کے بعد، رات کی نماز ادا کرنے کے بعد تمام نمازیوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا۔ اب ایک صف میں، ایک چٹائی میں لپٹے ہوئے ابراہیم بن ادھم خاموشی کے ساتھ تمام نمازیوں کے جانے کی، ان کے قدموں کی چاپ کو سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ منتظمین جو آتے ہیں آخری دفعہ نظر دوڑاتے ہیں، وہ سانس روک کے ان کے جانے کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بالآخر مسجد کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ سکا سانس لیتے ہیں کہ وہ تنہائی، وہ خلوت میسر آ گئی جس کے انتظار میں انہوں نے آج مسجد میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا کہ اچانک کھٹکا ہوتا ہے، دروازہ کھلتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت نورانی شکل کے بزرگ اور ان کے پیچھے 40 اور بزرگ تشریف لے آئے ہیں۔ اب ابراہیم بن ادھم ایک حیرت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، تشویش میں بھی اور اضطراب میں بھی، اس لیے کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ آج کی رات انہیں مسجد الاقصیٰ میں تنہائی اور خلوت میسر آئے تاکہ وہ اپنے رب کے حضور مناجات کر سکیں، گریہ وزاری کر سکیں اور اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کر سکیں تاکہ اس دعا کو مقبولیت کا شرف حاصل ہو۔ لیکن یہ بزرگ ہیں جو کہ وہاں پر آ گئے ہیں اور اب ان کی جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے صف میں، چٹائی میں سانس روکے ہوئے، دم سادھے، چپ چاپ لیٹے ہیں، سب کی آنکھ بچا کے کہ کسی طرح سے ان کی یہ مجلس، ان کی نماز ختم ہو، یہ یہاں سے رخصت ہوں تاکہ وہ تنہائی میں اثر۔ دیکھتے ہیں کہ ان تمام بزرگوں نے اسی نورانی صورت بزرگ کی امامت میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد رخصت ہونے کے بجائے وہ بزرگ محراب کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے اور تمام درویشوں نے ان کے گرد ایک حلقہ سا بنا لیا۔ اب یہ اور پریشان ہو گئے، ان کا اضطراب اور بڑھ گیا کہ یہ تو محفل اور مجلس لگتا ہے کہ طوالت اختیار کرے گی، اور ان کا تو یہاں سے اٹھنے کا اور جانے کا ارادہ نہیں لگتا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب کچھ دیر سکوت اور خاموشی کے بعد انہوں نے اپنے کانوں سے ایک وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ کو یہ کہتے سنا کہ یا شیخ، لگتا ہے کہ آج اس مجلس میں اور اس مسجد میں کوئی اور شخص بھی موجود ہے۔ تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ابراہیم بن ادھم ہے، وہ بیچارہ جس کو 40 دن سے عبادتوں میں سکون نہیں محسوس ہو رہا، لذت و کیف کا احساس نہیں ہو رہا، بے چینی اور انتشار نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ وہ آج یہاں پہ سکون قلب کے لیے آیا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کون سی خطا ہے، وہ کون سی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ خدائے مہربان اس سے ناراض ہو گیا ہے، اور عبادت میں جو ان کو ایک لذت ملتی تھی وہ کیف و سرور اور مستی نہیں حاصل ہو رہی۔ یہ جب سن کر تڑپ اٹھے ابراہیم بن ادھم، یہ ان کے دل کی بات تھی، یہ وہ بات تھی جس کا تذکرہ انہوں نے کسی سے کیا ہی نہیں تھا، یہ وہ آرزو تھی جسے لے کر وہ چھپے ہوئے بیٹھے تھے، یہ وہ تڑپ تھی اندر ان کے جو صرف انہی کا دل جانتا تھا کہ وہ کس طرح کی تشویش میں، کس طرح کے اضطراب میں مبتلا ہے۔ جب بزرگ سے اس کیفیت کا حال سنا تو تڑپ اٹھے، کھل کر سامنے آ گئے اور کہا کہ بالکل آپ نے درست فرمایا، میری یہی کیفیت ہے اور میں اسی کے علاج کے لیے اور اسی کے حل کے لیے آج یہاں پر آیا تھا کہ کسی طرح سے تنہائی میں اثر آئے تو میں عبادت کر کے اپنے رب کے حضور جو بھی غلطی ہے اس کی تلافی کر سکوں، اس کی معافی مانگ سکوں۔ لیکن بتائیے تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے، آخر میرے ساتھ ایسا ہوا کیوں ہے؟ تو بزرگ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے آج سے ٹھیک 40 دن پہلے جب تم ایک میوہ فروش کی دکان کے پاس سے گزر رہے تھے اور تم نے اسے کچھ چیزیں خریدی تھیں اور اس نے تول کر تمہیں کچھ کھجوریں دی تھیں،
ایک کھجور نیچے گر گئی تھی جو تم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید وہ تمہارا حق ہے اور تمہارے مال میں سے ہے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تھی، جبکہ وہ تمہارا مال نہیں تھا، تمہارا تول پورا تھا، تو تم نے وہ جو ناحق مال کھایا، جو حرام تھا، جو تمہارے حق سے زیادہ تھا، یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ خدائے رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کلیئر بتا دیا اور پہنچا دیا ہے کہ جو لقمہ حرام انسان کے اندر جاتا ہے، ایک لقمہ حرام، تو اس کی 40 دن کی اور 40 راتوں کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، وہ شیطان کے نزدیک آ جاتا ہے اور رحمان کے اور فرشتوں کے پناہ سے باہر آ جاتا ہے۔ سو نے کہا کہ یہ وہ جو کھجور تم نے کھائی تھی، یہ اس کا اثر ہے، جاؤ اور اس میوہ فروش سے معافی مانگو۔ یہ سننا تھا کہ صبح کا انتظار کیے بغیر ابراہیم بن ادھم وہاں سے بھاگ پڑے، پہنچے، اس میوہ فروش کو تلاش کیا جو کہ صبح کی نماز کے بعد وہ ابھی اپنی دکان ہی کھول رہا تھا، ابھی اپنے میوہ جات کو درست ہی کر رہا تھا، اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ اب وہ شخص حیران، نہ وہ ان کو پہچان رہا ہے، نہ اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ غلطی کیا ہے۔ اسے کہا بتائیے تو صحیح ماجرا کیا ہے، آپ مجھ سے معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ تو ابراہیم بن ادھم نے ان سے کہا کہ وہ ایک کھجور جو غلطی سے میرے منہ میں چلی گئی تھی، اس نے میرا ایمان اکارت کر دیا ہے، اس نے میرا سکون غارت کر دیا ہے، اس نے میرے دل کا چین لوٹ لیا ہے، اس نے میرے اندر اضطراب، انتشار اور بے چینی بھر دی ہے۔ اگر تم وہ اپنا حق معاف نہیں کرو گے تو وہ لقمہ حرام میری زندگی کا سکون حرام کر دے گا۔ جب اس دکاندار نے یہ سنا تو تڑپ اٹھا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ جو شخص اس قدر اپنے اندر ایمانی طاقت اور جلال رکھتا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں۔ اس نے کہا حضرت ایک شرط پہ معاف کروں گا، اگر آپ مجھے اپنی مریدین میں شامل کر لیں۔ منظور کیا، معافی لی اور پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ سو ہمیں اس سے سبق یہ ملا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص جس کا چہرہ گرد آلود ہے، جس کے بال غبار آلود ہیں، جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جو مفلوق الحال ہے، جس کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، سفر کر کے آتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا الہی یا الہی یا الہی، لیکن اس کی دعا قبول ہو تو کیسے؟ کہ اس کے اندر جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے، اس کا لباس جو ہے وہ حرام کا ہے، اس کا جسم جو ہے وہ حرام کا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے حرام چیزوں سے اور حرکات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کسی کا پین اٹھا لیتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے، ہم بہت سارا غلط کرنے کے بعد سمجھتے ہیں اپنی کمائی میں سے زکوٰۃ ادا کر کے یا عمرہ کر کے یا حج کر کے ہم اس حرام کو حلال کر لیں گے۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے اور زندگی میں لقمہ حلال دے، آمین۔